ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. جب حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں جن کو مومنین کہا جائے گا وہ صحابہ کرام ہی تو تھے، ہم اور آپ تو نہیں تھے نا. جو حضور کے زمانے میں جنہیں براہ راست خطاب کر کے مومنین کہا جا رہا ہے اور منافقین کہا جا رہا ہے، وہ اس وقت کے منافقین تھے. اب آیت پڑھی آگے جہاں فرق ہو رہا ہے منافقوں میں اور سچے مومنوں صحابہ کرام میں. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. ان منافقوں کے برعکس سچے سچے صحابہ اور حضور علیہ السلام کے جانثار و وفادار وہ ہیں، وہ لوگ جو رسول کے ساتھ رہتے، حضور کی معیت میں جہاد کرتے. رسول اور رسول کے ساتھ رہنے والے ان کے صحابہ، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنے مال بھی قربان کی. جانیں بھی دی اور جہاد کے لیے جب مال مانگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی سوئی تک اٹھا کر باقی آقا کی بارگاہ میں آ کے نچھاور کر دی اور ٹانکے لگا کے کانٹوں کے ایک لباس پہن کے آ گئے. غزوہ تبوک کے پورے لشکر کو سیدنا عثمان غنی نے مال سے نواز دیا. آدھا گھر کا مال سیدنا فاروق اعظم نے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا. قرآن نے کہا سچے مومن وہ ہیں جو ایک تو حضور کی صحابیت اور معیت میں رہتے ہیں، سنگت میں، اور پہچان یہ ہے کہ مال بھی قربان کرتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ساری خیریں مل گئی، خیر مل گئی، یہ فلاح پانے والے ہیں. ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی. یہ صحابہ کرام کی شان منافقین کے مقابلے میں قرآن لے آیا. پھر یہ آیت نمبر 89 تھی. پھر موازنے میں منافقین کا ذکر آیا. آپ دیکھتے آئیے قرآن کے اسلوب کو جا بجا کمپیریزن کر کے دکھا رہا ہے، اور پھر بھی ہمیں اگر سمجھ نہ آئے تو اس کا کوئی علاج نہیں. پھر کہا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور پھر ارد گرد کے رہنے والے جو منافق ہیں، دیہاتی، آ جاتے ہیں اور آپ سے معذرت کرتے ہیں پیچھے رہ جانے پر. تو قرآن نے آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں جو منافقین تھے ان کو کیٹیگوریکلی آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ جو جہاد پر نہیں جاتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے، عذر بناتے تھے، یا جا کر وسوسہ اندازی کرتے تھے، جی کے ساتھ لڑتے نہ تھے، لوگوں کو ورغلاتے تھے. یہ منافق تھے. یہ قرآن کا پیمانہ ہے. اور صحابہ کرام سارے کے سارے جان و مال لٹا کر صف اول میں جہاد کرنے والے تھے. یہ قرآن مجید نے ایک پیمانہ دے دیا. اب پھر آگے دوسرے مقام پر یہی حوالہ دیتے ہیں شیخ آیت اللہ طباطبائی. وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کو پایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے فرق کیا ہے. اب یہ آیت اللہ طباطبائی لکھتے ہیں صفحہ 360 پر، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم. وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے ان دو اوپر کی آیتوں میں منافقین کی مذمت کی ہے. منافقین الگ کر دیے ہیں اور شرط کر دی ہے بالقعود مع الخوالف، مخالفوں کے ساتھ مل کر جہاد پر نہ جانا، پیچھے رہنے کی کوشش کرنا. اس کے ساتھ اللہ نے منافقوں کو تعبیر کر دیا، ان کی علامت بیان کر دی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور آیت اللہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس آقا علیہ السلام کی ذات کا اللہ نے ذکر کیا والذین آمنوا معہ، جو حضور کے ساتھ، والمراد بہم المؤمنون حقا الذین خلصت قلوبہم من رین النفاق بدلیل المقابلۃ مع المنافقین وماداہم بالجہاد باموالہم وانفسہم اے انہم لم یردوا بالقعود
ولم یطبع علی قلوبہم بل نالوا سعادت الحیات والنور الہی۔ اب آیت اللہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ منافقوں کو اللہ نے پہچان کرا دی قعود کے ساتھ، جہاد پر گریز کرنے سے، جانے سے گریز کرنے سے، اور اس کے برعکس رسول کے ارد گرد جو جانثار رہتے ہیں ان کی پہچان کرا دی کہ المؤمنون حقا، وہ سچے مومن ہیں، ان کے دل ایمان کے لیے خالص ہو گئے اور نفاق کی کوئی گرد ان کے دلوں میں نہ رہی، چونکہ اللہ نے جہاد پر جانے والوں کو جہاد سے معذرت کرنے والوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ معذرت کرنے والے منافقین تھے اور ہمیشہ جہاد پر شوق سے جانے والے اور قربانیاں دینے والے، اور جانے میں چونکہ منافق بھی ورغلانے کے لیے شریک ہوتے تھے۔ پھر اگلا جملہ کہا کہ اللہ نے ان کی مدح کر دی بالجہاد باموالہم وانفسہم، کہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی خرچ کرتے ہیں۔ پھر ان کی مدح کر دی تاکہ وہاں بھی تفریق ہو جائے کہ منافق ورغلانے کے لیے جاتے تھے، نہ مال دیتے تھے جہاد کے لیے، نہ جان قربان کرتے تھے۔ یہ چاروں خلفاء، یہ سارے صحابہ کرام مال بھی عمر بھر لٹاتے رہے، جانے بھی عمر بھر لٹاتے رہے۔ اس کو آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ان صحابہ کا ذکر کر کے پھر اس کے بعد اللہ نے کلام کر کے فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے اور اہل خیرات ہیں یہ صحابہ۔ اور پھر آیت اللہ طباطبائی آگے بیان کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کر دیا۔ پھر آگے آیت اللہ طباطبائی اگلی آیت کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں وقال تعالی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان صحابہ کی شان میں منافقوں کے مقابلے میں کہا یہ حضور کے ارد گرد رہنے والے کافروں پر سخت، مومنوں کے لیے رحماء ہیں۔ اور پھر بیان کرتے ہیں پھر اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سب صحابہ کرام ہیں، اور معذرت کر کے نہ جانے والے یہ منافق ہیں۔ یہ پھر اس کو بیان کیا انہوں نے۔ پھر آیت اللہ طباطبائی آیت صفحہ نمبر 363 پر آگے بیان کرتے ہیں کہ منافقوں کی پھر یہ پہچان ہے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب وہ جہاد پر نہیں جاتے، یہ منافقوں کی پہچان، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب آپ جہاد سے واپس پلٹ کر آتے ہیں تو پھر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، معافی مانگتے ہیں، یہ بہانہ بناتے ہیں، یہ وجہ بن گئی تھی، یہ مجبوری ہو گئی تھی، عذر لے کے آتے ہیں۔ فرمایا یہ منافق ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم پلٹ کر آ جائیں تو تب معذرت کرتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں یہ لوگ۔ اور جو مومن ہیں فرمایا خطاب الجمع للنبی والمؤمنین جمیعا، ان منافقوں کو نکال کر باقی سارے صحابہ جو آپ کے ساتھ جہاد پہ جاتے، مال قربان کرتے، جانیں لٹاتے ہیں، قرآن مجید نے کہا اللہ تعالیٰ نے اجتماعی خطاب کیا ہے نبی کے لیے اور والمؤمنین جمیعا، سارے مومنین کے لیے، منافقوں کو نکال کر سارے صحابہ اس کے اندر شریک ہے۔ یہ انہوں نے ایک پیمانہ عطا کر دیا۔ اب اس پیمانے کے ساتھ انہوں نے پھر روایات اور احادیث بیان کی، اور روایات اور احادیث میں وہ بیان کرتے ہیں آیت صفحہ نمبر 364 پر لا تصلی علی احد منہم، کہ ان منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھایا کریں۔ اس کا حوالہ دیتے ہیں پہچان بیان کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں اب آیت اللہ طباطبائی بیان کر رہے ہیں صفحہ 364 365 تفسیر المیزان جز 9، اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار جب مر گیا تو اس کا بیٹا عبد صحابی تھا، آقا علیہ السلام نے وہ واقعہ تفصیلی بیان، قمیض بھی دیا، کفن کیا، ارادہ کیا انہیں نماز پڑھانے کا اس پر۔ فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ آیت اللہ طباطبائی روایت لا رہے ہیں، لا کر پھر اس پر جرح نہیں کی، تان نہیں کی، تنقید نہیں کی، رد نہیں کیا، قبول کر لیا، تائید کی۔
کہ جب حضور ان منافقوں پر نماز پڑھانے لگے تو عمر بن الخطاب کھڑے ہوئے، فاخذ ثوبہ، آقا علیہ السلام کا جبہ مبارک پکڑا اور عرض کیا یا رسول اللہ اتصلی علیہ، یا رسول اللہ کیا آپ اس منافق پر نماز پڑھانے لگے؟ عرض کیا منافقوں پر نماز نہ پڑھائیے، جس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال ان ربی خیرنی، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ تفصیلی واقعہ ہے، اور یہ سارا واقعہ بیان کر کے آگے کہتے ہیں کہ پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی فانزل اللہ تعالی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، سیدنا فاروق اعظم کی درخواست کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں کہ اسی معنی کی تائید میں روایات اخرى ہے، رواہا اصحاب الجوامع وروات الحدیث، آگے مختلف صحابہ تابعین کے نام لکھتے ہیں کہ اور تفصیلات بھی آئی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت دوبارہ پھر لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے جنازے کے موقع پر آقا علیہ السلام سے درخواست کی تھی نہ پڑھائیے، روکا تھا، تو حضور علیہ السلام نے نماز اپنے اختیار سے پڑھائی، اس پر یہ قرآن مجید کی آیت اتری، فاروق اعظم کی تائید میں ان کی شان کی تصدیق ہو گئی۔ یہ آیت اللہ تباہی بیان کر رہے ہیں۔